ہمیں قرآن میں یہ بھی کہا شہید کو مردہ نہ کہو، یہ بھی کہا شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں؟ ہاتھ کٹ گئے، بازو کٹ گئے، پاؤں کٹ گئے، جسم چھلنی ہو گیا، تیر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، برچھیں لگے ہیں، تلواریں چلی ہیں، سخت زخموں سے چور ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، حرکت نہیں کی جا رہی، پھر کٹتے کٹتے جسم کے اعضاء ہو گئے، خون بہہ گیا، اولاد نے وراثت تقسیم کر لی، بیوی نے عدت کے بعد کوئی اور نکاح کر لیا، مکان کے مالک اور جاگ اٹھے، اس کو زیر زمین ڈال دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو یہ دیکھنے کا منظر ہے، کبھی روحانیت پر بھی تو نظر دوڑاؤ۔ اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ جامع ترمذی میں فرمایا الشہید لا یجد علم القتل، فرمایا شہید وقت شہادت جسم کے کٹنے، خون کے بہنے، فواروں کے چلنے، اعضاء کے الگ الگ ہونے اور روح کے نکلنے اور پرواز ہونے کی کوئی تکلیف ہی محسوس نہیں کرتا، بالکل اسے تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا نہیں، وہ کسی اور کام میں لگا ہوتا ہے، اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، اس کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں۔ اگر دیکھنے والا منظر ہی اس پر بیت رہا ہو پھر تو لوگ بھاگ جائیں اس سے، لوگ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، مارو گولی، کرو ذبح، اعضاء کاٹ دو، کیوں؟ وہ کسی کاز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور جن کی قربانیاں بڑے مشن کے لیے ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شہید لا یجد علم القتل، ان کے جذبات، احساسات، نظریات اتنے مضبوط ہوتے ہیں انہیں جسم کے جگہ جگہ سے کٹنے اور خون کے بہنے اور روح کے نکل جانے کی بھی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ الا کما یجد احدکم علم القرصہ، اے اللہ کے رسول بالکل تکلیف نہیں ہوتی۔ فرمایا اتنی بس جیسے چونٹی تمہیں کاٹ لے اور اس کے کاٹنے کی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بس احساس ہوتا ہے کہ شاید میرا جسم کٹ رہا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بندہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن سے دیکھیں تو قرآن بھی اس کے کئی ثبوت پیش کرتا ہے۔ ایک بڑا ثبوت قرآن کہتا ہے جب بندہ کسی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، مغلوب کا فکر نہیں ہوتا، غالب کا فکر ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا بیان کیا کہ امرائے مصر کی خواتین کہنے لگیں زلیخا کو کیا ہو گیا، جوان پر دل لبا بیٹھی۔ زلیخا کو ان کی باتوں کی خبر پہنچی۔ قرآن کہتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کی یہ باتیں سنی، کسی نے آ کے خبر دی، اس نے کیا کیا؟ آتدت لہن متکا، اس نے بڑے بڑے عالی خاندان کی سب عورتوں کو شاہی محل میں ایک دعوت پیش کی، تکیے الگ الگ لگا دیے، ساری خواتین بڑی خوش ہیں، خوش گپیوں میں لگی ہیں۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان کے لیے پھل ضیافت کے لیے آئے، اکرام کے لیے آئے، ہر کسی نے پھل اپنے ایک ہاتھ میں پکڑا ہے اور الگ الگ چھریاں سب عورتوں کو دے دی۔ کوئی 2 4 5 10 عورتیں نہیں تھیں، عالی خاندان کی بڑی عورتیں جمع تھیں، شاہی محل میں دعوت تھی، بادشاہ کے گھر میں مہمان تھیں، ان کے لیے بھی اعزاز تھا، اور خوش گپیوں میں مصروف ہیں اور باتیں کر رہی ہیں، پھل آ گیا، چھریاں مل گئیں۔ اتنے میں کیا ہوا؟ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ دروازے کے سامنے سے ذرا گزر جائیے، آپ کا حسن معجزاتی ہے اور معجزہ دکھانا جائز ہے، اور اس کا اثر بھی ہوا۔ جنہوں نے آج ہاتھ کاٹے تھے بعد میں ان سب نے ایمان بھی قبول کیا تھا۔
کا وقالت اخرج علیہن، قرآن کہتا ہے زلیخا نے کہا اے یوسف ذرا دروازے کے سامنے سے گزر جائیے۔ وہ اپنی باتوں میں مصروف ہیں، آپ میری باتوں میں مشغول ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا، اور اگر کوئی بات نہیں سن رہا بیٹھ کے باہر ہی دیکھ رہا ہے تو وہ یہاں متوجہ نہیں، وہ باہر دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ اور انداز بیٹھنے کا یہی ہے، جو بات کر رہا ہے اس کی بات کو غور سے سنا جائے۔ خوش گپیوں میں ہیں اور بڑے آزادانہ ماحول میں ہیں، شاہی محل میں ہیں، بڑا اکرام ہے، اعزاز ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں، الگ الگ سیٹوں پہ بیٹھی ہیں اور ہاتھ میں پھل ہیں، چھریاں ہیں۔ اچانک کیا ہوا، یوسف علیہ السلام گزرنے لگے نا، ان کا جو حسن تھا اس میں ایک روشنی تھی، نور تھا، اس کی وجہ سے چمک آئی اس محل میں، جس میں پہلے ہی بڑے کمکمے لگے تھے، بڑی روشنیاں تھیں۔ سب عورتیں اپنی باتیں چھوڑ کے یوں دیکھنے لگی کیا ہو رہا ہے، کون آنے لگا ہے۔ اب وہ گزر گئے، قرآن نے کہتا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، قرآن کہتا عورتوں نے جب دیکھا نا کہنے لگی بڑا خوبصورت مرد ہے، بڑا ہی بیان کی، اور یوں ٹکٹکی باندھ کے باہر ہی دیکھتی رہی۔ یوسف تو گزر گئے لیکن پھر بھی دیکھتی رہی، اور کیفیت کیا ہے، وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو جگہ جگہ سے کاٹ رہی ہے، یوں ایک انگلی کٹتی ہے، دوسری کٹتی ہے، تیسری کٹتی ہے، چوتھی کٹتی ہے، کسی کو خبر ہی نہیں۔ معمولی سی چھری لگ جائے کہ ہائے سی، کسی نے آواز ہی نہیں نکالی، اور پھر بار بار کٹ رہی ہیں۔ قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹ، جگہ جگہ سے کاٹنا، قطعن ایدیہن، اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں۔ وقلنا، اور کہہ رہی ہیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہتی ہیں قسم بخدا یہ کوئی انسان نہیں گزرا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ لگتا ہے کہ معزز فرشتہ گزرا ہے۔ ارے حسن یوسف میں عورتیں مگن ہوں، ہاتھ جگہ جگہ سے کٹ جائیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور جو وقت شہادت حسن مصطفیٰ میں گم ہوتا ہے اسے کب خبر ہوتی ہے میرا جسم کٹ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت میں گم ہے۔ اور وہ تو کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک جاں کیا، 1000 جانیں بھی ہوتی ہیں، یا اللہ کے رسول آپ پر قربان کرتا رہتا، اسے تو لذت مل رہی ہے، اسے تو سکون مل رہا ہے۔ ارے تلوار شہید کو کاٹ دیتی ہے، یا ظاہر میں سمجھیے مار دیتی ہے، لیکن دیدار شہید کو پھر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی منظر نامے کو آگے جنت میں بھی پیش کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب جنتی جنت میں خوش و خرم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہوں گے۔ اچانک ایک جنتی جنت میں کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کر رہا ہوگا، سوچ بچار میں ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے، بتایا جائے گا شہید ہے۔ فرمایا ہر جنتی جنت میں خوش و خرم ہوگا الا الشہید، سوائے شہید کے۔ فَيَتَمَنَّا أَن يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، شہید جنت میں پہنچ کے بھی کہے گا یا اللہ پھر مجھے دنیا میں بھیج۔ آپ کہتے ہیں اعضاء کٹ گئے، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ارے وہ تو جنت میں بھی جا کے کہہ رہا ہے یا اللہ پھر دنیا میں بھیج۔ کیوں؟ فَيُقْتَلَ 10 مرات، وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں بھیج، پھر میرا مقابلہ ہو، مبارزہ ہو، کافروں کو قتل کروں، اور ان کی طرف سے میرے جسم کو کاٹا جائے، میرے اعضاء بکھر جائیں، میرا خون بہہ جائے، میری روح پرواز کر جائے، اور اسی وقت کر جائے، وہیں سب کچھ میرے ساتھ ہو جائے، پھر اس کے بعد زندہ کر کے پھر مجھے دنیا میں بھیج، پھر یہی حالت ہو، پھر دنیا میں بھیج، پھر یہی حالت ہو، پھر دنیا میں بھیج۔ فَيُقْتَلُ 10 مرات، وہ کہتا ہے یا اللہ ایک بار نہیں، ابھی 10 بار مجھے اور شہادت کی لذت عطا فرما۔
آپ اندازہ تو کریں، دیکھنے والے کو تو ایک وقت کا منظر نہیں بھولتا، اور بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھنے میں منظر بڑا سخت ہوتا ہے، خوفناک ہوتا ہے، ہولناک ہوتا ہے، لیکن جس پہ گزر رہی ہے وہ تو جنت میں پہنچ کے بھی کہہ رہا ہے پھر مجھے وہاں بھیجا جائے، پھر مجھے وہاں بھیجا جائے، پھر مجھے وہاں بھیجا جائے، 10 بار بھیجا جائے۔ اور جنتی کی آرزو بھی پوری ہوگی اور جنت سے بھی نہیں نکالا جائے گا۔ پتہ چلا اس کی اصل آرزو اعضاء کا کٹوانا نہیں تھا، بلکہ اعضاء کے کٹنے کے وقت جو دیدار الہی میسر تھا، شہید کا جنت میں دل نہیں لگ رہا کہ ابھی وہ دیدار نہیں ہو رہا، اس لیے کہتا تھا مجھے بھیج اور وہاں میں کٹ جاؤں اور تیرا دیدار ہو۔ رب اس کی خواہش کو کیسے پورا کرے گا؟ شہید کی برکت سے ہر ایک کو کہہ دے گا لو میں نے تمہارے سارے حجابات ہٹا دیے، اب جس کا جب جی چاہے یوں نظر اٹھائے اور میرا دیدار کر لے۔